محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا کی طبیعت خراب تھی۔ انہوں نے شاہد سے کہا سموسوں کی ریڑھی لے جائے۔ شاہد نے دبی آواز میں انکار کر دیا اور کہا ابا کل میرا پیپر ہے۔ اس کا باپ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور شاہد کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے گھر سے باہر کھڑا کر دیا۔ کہنے لگا تو پڑھ لکھ کے کیا کرے گا؟ آنسو بہاتے ہوئے ساری رات وہ سڑک پر بیٹھا پیپر کی تیاری کرتا رہا۔ پیپر ختم ہوئے تو چپ چاپ باپ کے ساتھ سموسے بیچنے لگا۔ ایک دن دونوں باپ بیٹا سموسے لے کر بازار پہنچے تو لوگوں نے پھول برسانے شروع کر دیے اور اس کے باپ کو مبارکباد دینے لگے کیونکہ شاہد نے۔ میں بالکل خاموش ابا کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ تھا ان کی طبیعت آج کچھ ناساز ہے، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا کل CSS کا امتحان تھا۔ میں نے اپنی پوری جان لگائی تھی۔ ساری رات میں نے تیاری کی تھی۔ جتنی تیاری میں نے کی تھی یہ میرا رب اور میں جانتے تھے۔ بس آخری رات آج میرے پاس موجود تھی۔ مجھے آج پوری رات محنت کر کے تمام سوالات کا رویہ کرنا تھا، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج میری زندگی کتنی مشکل میں آنے والی ہے۔ ابا کافی دیر سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہ مجھے دیکھتے ہوئے نکاہت زدہ آواز میں بولے شاہد کیا کر رہے ہو؟ ان کی آواز پر میں نے گردن گھمائی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا کچھ خاص نہیں ابا، بس پڑھائی کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے نا کل میرا امتحان ہے۔ میرا بس اتنا کہنا تھا کہ وہ یکدم بولے تم نے سارا سال پڑھائی کی ہے، دن رات ایک کر دیا ہے۔ اگر آج نہیں پڑھو گے تو کوئی مصیبت نہیں آ جائے گی۔ اب جاؤ اور سموسے کی ریڑھی لے کر پچھلے والی گلی میں کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی دیر میں سکول کے بچوں کی چھٹی ہونے والی ہے۔ جبکہ میں بے ساختہ بولا ابا خدا کے لیے بس آج کی بات اور ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل آپ کے ساتھ خود جاؤں گا اور سارا دن آپ کے ساتھ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر سموسے بیچوں گا۔ آپ کہیں گے تو میں گلیوں کے چکر بھی لگا لوں گا، لیکن آج خدا کے لیے مجھے بخش دیں۔ میں نے دبی آواز میں کہا تھا۔ میری بات سن کر اچانک ہی ابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے شاہد تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں؟ کھڑے ہو اور جاؤ، دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ مر رہا ہے لیکن تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ امتحان نہ ہو گیا، نہ جانے کوئی موت ہو گئی جو نہ کی تو آ جائے گی۔ جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں ایک بار پھر تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے بولا ابا میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج مجھے رویہ کرنا ہے اور آج کا پورا دن مجھے چاہیے۔ کوئی سوالات بھی رہتے ہیں، انہیں بھی حل کرنا ہے۔ میں آج نہیں جا سکتا۔ میری بات سن کر اچانک ہی وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی انہوں نے میری پیشانی کے بال پکڑے تھے اور مجھے زبردستی کھڑا کرتے ہوئے بولے تمہیں میری بات سمجھ آتی ہی نہیں ہے۔ میں بکواس کرتا ہوں نا؟ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے اس انکار پر تمہیں کیا سزا ملے گی۔ میں ابا کو دیکھتے ہوئے بولا ابا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بال چھوڑیں، مگر وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ مجھے گھسیٹ کر باہر لے آئے تھے۔ بنا حالات کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے مجھے گلی میں دھکیل دیا تھا اور میری تمام کتابیں میرے منہ پر ماری تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ غصے بھرے لہجے میں بولے خبردار جو تم دوبارہ میری دہلیز پر آئے، دماغ خراب کیا ہوا ہے تم نے۔ میں تمہارا نوکر ہوں جو ساری زندگی سموسے بیچ کر تمہیں پالو پوسوں۔ اگر آج میں نے تمہیں ریڑھی لے جانے کے لیے بولا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم لے کر جاؤ، مگر نہیں، باپ تو بھونک رہا ہے، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب جب ساری رات یہیں سڑک پر بیٹھے رہو گے تو تب تمہیں احساس ہوگا کہ باپ کا حکم کیا اہمیت رکھتا ہے۔ میں ابا کو دیکھتے ہوئے بولا ابا کیوں تماشا لگا رہے ہیں؟ میں لے جاتا ہوں۔ اچھا آپ مجھے سامان وغیرہ دیں، مگر ابا نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں وہیں چبوترے پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کل میرا امتحان تھا،
مجھے ہر تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں جانا پڑتا ہی تھا، کوئی سامان لینے کے لیے، کبھی کچھ لینے کے لیے۔ ابا نے چند کتابیں ہی میرے منہ پر دے ماری تھی جو میں تخت پر لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ فی الحال وہ کتابیں لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اب ایک واحد سہارا وہی تھا جس کی بدولت میں تھوڑا بہت ریویژن کر سکتا تھا، کیونکہ اب کتابیں ملنا تو بہت ہی مشکل بات تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ابا کو جب غصہ آتا ہے تو وہ کسی کی سنتے ہی نہیں تھے، یہ ان کا سب سے پسندیدہ عمل تھا۔ میں اپنے دوست کے گھر جا پہنچا۔ میرے لیے ایک اور ضلالت تیار کھڑی تھی۔ دروازہ بجانے کی دیر تھی کہ اس کے ابا باہر آ گئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، یہاں سے جاؤ، معلوم نہیں کل امتحان ہے، منہ اٹھا کر آ گئے ہو۔ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ امتحان کے روز الگ الگ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ سالہ سال تم نے میرے بیٹے کا دماغ کھایا ہے، اب یہاں سے نکلو۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، انکل، میں نے آپ کے بیٹے کا ایک لمحے کے لیے بھی دماغ نہیں کھایا، بلکہ وہ مجھ سے پڑھتا تھا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ جاؤ یہاں سے، نہ باپ کچھ کماتا ہے نہ تم۔ آئے بڑے منہ اٹھا کر، خبردار جو تم میرے بیٹے سے اب ملنے کے لیے بھی آئے۔ مجھے تم جیسے کام چور لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں یکا یک پانی بھر آیا تھا۔ میں نے ایک نگاہ ان کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے آگے چل پڑا تھا۔ میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ زندگی اس قدر آزمائش بھری ہوگی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت دھکے کھائے تھے، بڑی بڑی لائن لگائی تھی۔ سرکاری دفتر میں گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا کہ ایک فارم مل جائے اور میرے آگے کا مسئلہ طے ہو سکے۔ کبھی کوئی مسئلہ وہ لوگ کھڑا کر دیتے، کبھی کوئی مسئلہ، مگر میں ہمت نہیں ہارتا تھا۔ مگر آج ان کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ ان کا بیٹا دنیا جہاں کا نکما انسان تھا، جسے میں نے اتنی تعلیم دی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ بعض اوقات اپنی تیاری چھوڑ کر میں اس کی تیاری میں لگ جاتا تھا تاکہ وہ بھی میرے ساتھ آگے کو چل سکے۔ اور آج اس کے باپ نے مجھے کس طرح سے ذلیل و رسوا کیا، مجھے لمحے میں سمجھ آ گیا تھا کہ سفیان کی ایک عادت تھی، وہ ہمیشہ اپنی تعریف بے وجہ کرتا تھا۔ یقیناً اس نے اپنے باپ کے سامنے بھی یہی ظاہر کیا تھا کہ یہ مجھ سے پڑھنے کے لیے آتا ہے، میں اس سے نہیں پڑھتا۔ سفیان کا باپ کافی اچھا کمانے اور کھانے والا انسان تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بڑے کوچنگ میں بھی لگایا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ فی الحال میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ میں اپنے رب پر یقین رکھتا تھا کہ وہ میرا کام سنبھال لے گا۔ میں قدم بقدم چلتا ہوا ہمارے علاقے کی ایک لائبریری میں داخل ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے پڑھنے کے لیے ایک مقام چاہیے تھا اور وہ مقام مجھے مل چکا تھا۔ میں نے کونے میں بیٹھ کر پڑھائی میں مگن ہو گیا تھا۔ لائبریری آنے کی وجہ سے کافی کتابیں بھی مجھے یہاں سے مل گئی تھیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا، تھوڑے بہت پیسے میری جیب میں موجود تھے۔ میں نے لائبریری کی فیس بھی پے کر دی تھی تاکہ یہ لوگ مجھے کسی قسم کا کوئی چارج نہ لگا دیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں دوپہر 3 بجے اس لائبریری میں آیا تھا، مگر اب رات کے 10 بج رہے تھے۔ کافی دیر سے میں لائبریری کے سر کو دیکھ رہا تھا جو بار بار پہلو بدل رہے تھے۔ یقیناً وہ میرے جانے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ بھی جا سکے۔ چند لمحے کے بعد وہ میرے پاس اٹھ کر ہی آ گئے تھے۔ میری ٹیبل پر ہلکی سی دستک دے کر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، برخوردار، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ میں کافی پریشان ہو رہا ہوں، تمہاری وجہ سے 2 گھنٹے زیادہ ہو گئے ہیں، اب مزید یہاں نہیں بیٹھ سکتا، مجھے گھر جانا ہے۔ ان کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب رونا آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابا مجھے کبھی گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ان کی میں کتنی ہی منتیں کیوں نہ کر لوں۔ چند لمحے تک میں خاموشی سے بیٹھا رہا تھا اور پھر اپنی کتابیں سمیٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ صحیح بات تھی،
میں اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک دفعہ گھر جا کر دیکھتا ہوں، اگر ابا نے دروازہ کھول دیا تو میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، مگر یہ بھی میری خام خیالی ٹھہری تھی۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے زور زور سے دستک دی تھی۔ میری اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا تھی کہ یہ دروازہ کھول دے۔ مجھے رات چاہیے تاکہ میں اچھی طرح سے مزید اپنا ریویژن پورا کر سکوں، مگر ابا کی آواز اندر سے سنائی دی کہ نجمہ، اگر تم نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو میں تمہیں بھی اسی وقت گھر سے نکال دوں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا تعلق تمہارے شوہر سے بھی ختم ہو جائے تو دروازہ کھول دو۔ میری ماں بے بس ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا اماں اب کبھی دروازہ نہیں کھولیں گی۔ میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور اپنے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک خاموشی سے یہاں نظریں دوڑاتا رہا تھا، اور پھر تھک ہار کر میں اپنا موبائل فون کی لائٹ جلا کر میں کونے میں ہو کر اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے، پڑھنے والے کہیں بھی پڑھ کر نکل ہی آتے ہیں۔ میں دھیرے دھیرے اپنے آپ میں مگن پڑھائی میں مصروف ہو گیا تھا، مگر تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اچانک ہی آسمان پر بادل چھانے لگے تھے۔ میں نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا، کافی حبس بھی ہو چکا تھا۔ میرا دل یکدم پریشان ہوا تھا، اگر بارش ہو گئی تو میری ساری کتابیں بھیگ جائیں گی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو جمع ہو گئے تھے اور میں روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے رب کائنات، تو انسان کے دل کے حال سے خوب واقف ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ انسان اپنے دل کا حال تجھے بول کر بتائے۔ اے پروردگار، میں تیرے آگے اپنی جھولی پھیلا کر بیٹھا ہوں، خدا کے لیے بارش نہ برسانا، میری کتابیں بھیگ جائیں گی۔ میں اپنے باپ کو نہیں سمجھا پا رہا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ان کے ساتھ منہ زوری کر کے ان کی اور اپنی بےعزتی نہیں کروانا چاہتا۔ اے رب کائنات، میری مشکلات آسان فرما، کل میرا امتحان ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا دن۔ یا رب، میری اس بڑی مشکل کو اپنی رحمت سے ہوا کی مانند اڑا دے، سب کچھ سکون سے ہو جائے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے کتنی آزمائشیں پار کر کے آج اس دن کو دیکھا ہے۔ یا اللہ، تو میرا یہ دن مبارک ثابت کرنا۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا رہا۔ نہ جانے کیوں آج ان سے باتیں کرنا مجھے بہت راحت بخش رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادل چھٹنا شروع ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت مجھ پر برسا دی تھی، یعنی اس رب کا ساتھ میرے ساتھ موجود تھا۔ میں نے بے اختیار آنسو صاف کیے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے میں ایک بار پھر اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے بہت سخت نیند آ رہی تھی، مگر میں اس وقت میں نہیں سو سکتا تھا۔ اگر میں سو گیا تو ساری زندگی آج کی رات کی خاطر پچھتاؤں گا۔ پوری رات میں مچھر میں بیٹھا پڑھتا رہا تھا۔ آسمان پر جیسے ہی فجر کی اذان گونجی، میں نے فوراً ہی اپنے قدم مسجد کی طرف بڑھا دیے تھے۔ وضو بنا کر میں سیدھا امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے بعد میرا دل مزید لرزنے لگا تھا۔ کافی ٹائم کے بعد مجھے پہلی صف نصیب ہوئی۔ جیسے جیسے میں رکوع میں جا رہا تھا، سجدے میں جا رہا تھا، میرے دل کا حال مزید خراب ہوتا جا رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے نماز کا آخری سجدہ کیا، میری ہچکیاں بلند ہو گئی تھیں۔ مجھے اپنی ہر اس تکلیف کا منظر یاد آ رہا تھا جو میں تنہا فیس کیا تھا۔ بڑے بڑے دفتر میں جس طرح مجھے دھکے کھانے پڑتے تھے، یہ صرف میں اور میرا رب جانتا تھا۔ جتنی اذیت اکیلے میں نے برداشت کی تھی، صرف میرا رب جانتا تھا۔ کیسے کیسے میں بڑے بڑے افسر کے انتظار میں باہر کھڑا رہتا تھا۔ کئی بار میرے ساتھ بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا، مشکلات میں اللہ ضرور ساتھ دیتا ہے، اور اس رب نے میرا ہر اس گھڑی میں ساتھ دیا تھا جب مجھے اس کی مدد چاہیے تھی۔ آخری سجدہ ادا کر کے میں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے اس رب سے
اپنے آج امتحان کی خوب دعائیں مانگی تھی اور سیدھا اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اگر بابا نے دروازہ نہیں کھولا تو میں کود جاؤں گا، مگر میری پہلی دستک پر ہی اماں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ میرے سینے سے بے اختیار لگ گئی تھی اور روتے ہوئے بولی، میں نے بہت منتیں کی، ترلے کیے، تمہارے ابا کی، ان کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے کہ تمہارا کل امتحان ہے، دروازہ کھول دو، مگر وہ فرعون بن کے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، جبکہ میں نے ان کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولا، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے تیاری باہر بیٹھ کر لی تھی، مجھے بس اپنا ایڈمٹ کارڈ، اپنا یونیفارم اور آئی ڈی کارڈ لینا ہے، میں ذرا تیار ہو جاؤں، تھوڑی دیر میں سینٹر کے لیے نکلنا ہوگا۔ جبکہ اماں مجھے ڈھیر ڈھیر دعائیں دے کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، میں نے جلدی سے جا کر اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، آئی ڈی کارڈ گلے میں پہنا تھا اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنی ساری چیزیں ترتیب دے کر میں باہر آ گیا تھا۔ ابا کے کمرے سے ان کے کرہانے کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی ان کا بخار تیز ہو چکا تھا۔ فی الحال میں نے ایک نگاہ ان کے وجود پر ڈالی تھی اور امی جان کو سختی سے تاکید کی تھی کہ میرے پیچھے سے انہیں ڈاکٹر کے پاس آپ لازمی لے کر جائیں، میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ پیسوں کا مسئلہ ہے تو میرے جمع ہوئے پیسوں سے نکال لیجیے گا۔ میری بات سن کر اماں فوراً بولی، نہیں بیٹا، وہ تمہارے پیسے ہیں، تمہیں کہیں نہ کہیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے، اس طرح میں تمہارے پیسے نہیں لے سکتی۔ ان کی بات سن کر میں نے ان کے بازوؤں کو تھاما تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اگر باپ ہی نہیں ہوگا تو میں ان پیسوں کا کیا کروں گا؟ اماں آپ لے لینا اور ان کا علاج لازمی کروانا۔ ابا غصے میں کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں، مجھے برا نہیں لگتا، یہ سب عمر کا تقاضا ہے، اگر اولاد ہی باپ کا درد نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا؟ میری بات سن کر میری ماں نے میرے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اللہ تم جیسی اولاد ہر والدین کو عطا کرے، تم بہت اچھے ہو شہباز، میری دعا ہے کہ تم بہت زیادہ کامیاب ہو جاؤ۔ جبکہ اماں کو دیکھ کر میں خاموشی سے نکل گیا تھا، دل کافی سارا گھبرایا ہوا تھا، دل سے مسلسل بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی، یا رب میرے ماں باپ کو لمبی زندگی دینا اور آج میرا امتحان اچھا چلا جائے تاکہ میرے آگے کی زندگی سنور جائے۔ میں نے انٹر بورڈ میں پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا، جس کی بدولت گورنمنٹ نے مجھے 25,000 روپے انعام کے طور پر دیے تھے۔ کافی پیسے میں اس پر خرچ کر چکا تھا، لیکن کچھ پیسے موجود تھے جو میں آج امی کے حوالے کر آیا تھا۔ میں سیدھا رکشہ روک کر بیٹھ گیا تھا، میرا سینٹر کافی دور پڑا تھا، میرے رب سے دعائیں نکلی جا رہی تھی، یا رب آج کا پیپر اچھا چلا جائے، یا اللہ میری زندگی آسان ہو جائے، مجھے کامیابی عطا کر دے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں سینٹر پہنچ گیا تھا، کافی سارے اسٹوڈنٹس باہر کھڑے مطالعہ کر رہے تھے، میں سیدھا اندر چلا گیا تھا۔ پورا دن پوری رات میں نے ریویژن کیا تھا، اب میں مکمل طور پر مطمئن تھا کہ بنا پڑھے بھی میں اپنا امتحان دے سکتا ہوں۔ اب میں زیر لب ربی زدنی علما پڑھتا جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ میری کامیابی یقینی بنا دے، یا اللہ میرا آج کا پیپر بہت اچھا جائے۔ اور کہتے ہیں نا، جو لوگ رب العالمین پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے کام ضرور بنتے ہیں۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھا آنکھیں بند کیے مسلسل پڑھتا جا رہا تھا، جب اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو ایک نوجوان شخص کھڑا تھا، وہ میرے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کافی پریشان لگ رہے ہیں، کس بات کی اتنی زیادہ ٹینشن ہے اور کیا پڑھ رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اس ادارے میں کھڑا ہر اسٹوڈنٹ اس وقت کافی پریشان ہے اور میری پریشانی کی وجہ بھی ایک ہی ہے، میں ربی زدنی علما پڑھ رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں دعا کروں گا کہ تمہاری مشکل آسان ہو جائے۔
آج تمہارا امتحان اچھا چلا جائے۔ میں نے حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا تھا کہ یہ کون ہے جو اس طرح کی باتیں مجھ سے کر رہا ہے۔ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا تھا، تم زندگی میں بہت کامیاب رہو گے، لیکن اس رب پر ہمیشہ یقین رکھنا اور اپنے ماں باپ کو ہمیشہ اہمیت دینا، تبھی تم کچھ حاصل کر سکتے ہو، ورنہ ہمیشہ پیچھے رہ جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی وہ سیدھا چلا گیا۔ وہ کون تھا، کیوں آیا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ فی الحال میں خاموشی سے بیٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیل ہو گئی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹ جلدی جلدی اپنی کلاس میں جانا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی تھی، ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا نام لیا تھا اور اپنے قدم امتحانی کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اتفاقی طور پر میرا رول نمبر پہلے ڈیسک کا آیا تھا۔ کافی بچے پہلے ڈیسک کا رول نمبر آنے پر روتے ہیں، مگر میں خوش تھا، کیونکہ نہ اب کوئی چیٹنگ کرے گا اور نہ میں کسی قسم کے مسئلے میں پھنس جاؤں گا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ کسی دوسرے کی وجہ سے ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے میں مطمئن ہو کر اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ٹیچر نے پرچہ تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں ابھی تک دعا پڑھتا جا رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد میری ڈیسک پر پرچہ رکھا تھا۔ میرا دل اب ہولے ہولے لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پرچہ اٹھایا تھا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے میں سوالات دیکھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے میرے چہرے پر خوشی کا رنگ بکھرتا جا رہا تھا۔ شروعات کا مجھے ایک ایک سوال آتا تھا۔ میں نے فی الحال پچھلا حصہ نہیں پڑھا تھا۔ میں نے بس اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو مجھے آتا ہے پہلے میں وہی کروں گا، اس کے بعد جو مجھے نہیں آتا اس پر نظر ثانی کروں گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے مجھے ان سوالات کو حل کرنے میں لگ گیا تھا جو مجھے اچھے سے آتے تھے۔ اب میرا دھیان ان سوالات پر چلا گیا تھا جو تھوڑے بہت مشکل تھے، لیکن ان کا کچھ حصہ مجھے اچھے سے یاد تھا۔ میں نے اب ان کو کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے عجیب و غریب گھبراہٹ ہوئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اچانک ہی بابا کا خیال شدت سے آنے لگا تھا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو وہ کرا رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنا دماغ جھٹکا تھا۔ اگر میں اس پریشانی میں بیٹھا رہتا تو کبھی بھی اپنا پرچہ مکمل نہیں کر پاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دوبارہ اپنا دھیان درست کر لیا اور پرچہ مکمل کرنے لگا تھا۔ چند گھنٹے کے بعد میرا وہ حصہ بھی ہو چکا تھا جس میں میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اب میرا دھیان ان سوالات پر چلا گیا تھا جو مجھے بالکل نہ آتے تھے۔ میری گھبراہٹ اب کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے آگے پیچھے نظریں دوڑائیں تو تمام طلباء سر جھکائے اپنے آپ میں مگن تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور ان سوالات کو سمجھ کر حل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، اتنی پڑھائی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ رات بھر میں نے پڑھا تھا، سارا میرے دل و دماغ میں موجود تھا۔ دھیرے دھیرے میں ہر فارمولے کو اپلائی کرتے ہوئے ان سوالات کو بھی حل کرتا چلا گیا تھا۔ 3 گھنٹے کا پرچہ میرا مکمل ہو گیا تھا۔ میں نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ میں پرچہ اٹھا کر بیٹھ چکا تھا۔ ٹیچر اب پچھلے حصوں سے لڑکوں سے پرچہ چھینتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ کافی لوگ ان کی منت ترلے کر رہے تھے کہ میڈم تھوڑا سا وقت اور دے دیں، مگر انہیں یہی حکم تھا کہ ٹائم مکمل ہوتے ہی آپ نے پرچہ چھین لینا ہے، اور مجھ تک آتے آتے انہوں نے کافی سارے بچوں کو ڈانٹ بھی دیا تھا۔ مجھ پر آئیں تو میں نے بہت خاموشی سے ان کو پرچہ تھما دیا اور اپنا سامان سمیٹ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ جب تک میرے امتحان کا نتیجہ نہیں آ جاتا میں ابا کے ساتھ سموسے کی ریڑھی نہیں لگاؤں گا۔ چاچا کا رکشہ ہمارے گھر میں ہی کھڑا ہوا تھا، پارٹ ٹائم ان کا رکشہ بھی چلا لوں گا، اپنے باپ کا بازو بنوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں کسی کمپیوٹر کی دکان پر بھی جاب کر لوں۔ میں نے سوچ لیا تھا اب دن رات جس طرح میں نے اپنی پڑھائی میں لگائے ہوئے ہیں، اسی طرح دن رات میں اب نوکری کے
کر کے اپنے گھر کا تھوڑا بہت ساتھ دوں گا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر کو پہنچ گیا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ابا جان برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل گھبرا سا گیا تھا، کہیں وہ مجھے ذلیل و رسوا کرنا نہ شروع کر دیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اماں کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دوائی دلا کر لائی ہوں، ڈاکٹر نے سخت آرام کی تاکید کی ہے، مگر ضد کر رہے ہیں کہ ریڑھی لے کر جائیں گے۔ ابھی ہم دونوں کی خوب لڑائی ہوئی ہے، تم ہی سمجھاؤ اپنے ابا کو۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے محض اتنا ہی بولا، آپ آرام کریں، میں لے کر جاؤں گا ریڑھی، اور چاچا سے اجازت لے لیں، ان کا رکشہ ہم چلائیں گے۔ دن بھر رکشہ چلا لوں گا اور مغرب کے بعد ریڑھی لگا لوں گا، تاکہ جو لوگ رات میں سموسہ کھانا چاہتے ہیں ان کے لیے اچھا ہو جائے۔ جبکہ ابا فوراً بولے، سموسہ صبح کے وقت ہی فروخت ہوتا ہے، سکول سے بچے لیتے ہیں، 12 بجے تک تم سموسوں کی ریڑھی لگا لینا، اس کے بعد جا کر رکشہ وغیرہ چلا لینا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جس کا مقصد صاف تھا کہ وہ خاموش ہی رہیں تو بہتر ہی ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے تاکہ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے میں ریڑھی لے کر نکلوں۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے میں باہر آیا تو اماں ریڑھی سجا چکی تھی۔ میں نے ان سے اجازت لی تھی اور ٹھیلا لیے گلیوں میں گھومنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ مسلسل 3 گھنٹے لکھنے کی وجہ سے میری انگلیاں اکڑ چکی تھیں، کمر تختہ ہو گئی تھی، لیکن ابا کی سخت طبیعت کے باعث میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ پورا دن میں نے ہی ریڑھی لگائی تھی، کیونکہ اسکول کا وقت نکل چکا تھا اور بہت ہی کم لوگ سموسہ خرید رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلے دن سے سلیقے سے کام شروع کروں گا۔ صبح سموسے بیچوں گا، دوپہر سے لے کر شام تک رکشہ چلاؤں گا، اور پھر رات کے وقت کسی کمپیوٹر کی دکان پر جا کر کام کاج کر لوں گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی بس کام میں ہی لگا ڈالی تھی۔ ابا کو میں سکون کے لیے گھر میں بٹھا چکا تھا۔ کئی بار وہ بولتے تھے کہ تم 3 نوکریاں کر رہے ہو، ریڑھی میں ہی لگا لیا کروں گا، تم رکشے پر دھیان دو، کیونکہ وہاں سے ہماری آمدنی اچھی بھلی ہو رہی تھی۔ مگر میں نے ابا کو منع کر دیا تھا کہ جب تک میں پڑھ لکھ رہا تھا تب تک آپ پر بوجھ تھا، لیکن اب میری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اس لیے آپ آرام سکون سے بیٹھ جائیں۔ گھر کا سکون بھی برقرار رہنے دیا تھا۔ اماں بے وجہ نہ اماں سے الجھتے تھے اور نہ ہی میرے ساتھ کسی بھی قسم کا برا رویہ رکھتے تھے، لیکن 2 دن سے وہ مسلسل ضد کر رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اب تو کافی دن بھی بیت گئے تھے، اس لیے میں نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹے ایک ہی ٹھیلا لے کر سموسے بیچنے کے لیے نکلے تھے۔ پورا دن اسی محنت مشقت میں لگ گیا تھا۔ ابا کی وجہ سے میں زیادہ کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے میری ٹانگیں درد کرنے لگ گئی تھیں۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ تقریباً شام کے وقت ہماری واپسی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی میں اور ابا ٹھیلا لے کر گلی میں داخل ہوئے، ڈھول کی تھاپ نے پورے گلی کو لرزا دیا تھا۔ میں اپنا دل تھام چکا تھا۔ ابا جان بھی گھبرا کر چاروں جانب دیکھنے لگے تھے۔ اچانک ہی ہر طرف سے مجھ پر پھول نچھاور کیے جا رہے تھے۔ 2-4 آدمیوں نے آگے بڑھ کر ابا اور مجھے ہار پہنا دیا تھا۔ ایک آدمی باقاعدہ گلے لگ کر بولا، تمہاری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی بیٹا، میں نے تمہیں دیکھا تھا، امتحان سے 1 روز پہلے تم گلی میں بیٹھ کر پڑھ لکھ رہے تھے، تم ہی بہت آگے جاؤ گے۔ جبکہ میں ان کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اچانک ہی انہیں میرا موبائل فون بجنے لگا۔ میں نے اسکرین دیکھی تو میرے دوست سفیان کا ہی فون تھا۔ میں نے فوراً سے اس کا فون ریسیو کر لیا تھا جب اگلی طرف سے رندی ہوئی آواز سنائی، دیکھو یار، تم کلیئر ہو گئے ہو CSS کے پہلے سال ہی، اور مجھے دیکھو، میں واپس فیل ہو گیا، حالانکہ میرا 3ری دفعہ امتحان تھا
اور تم نے CSS میں بھی ٹاپ کیا ہے۔ تم کتنے قابل ہو۔ میرے ابا جان نے مجھے بہت گالیاں نکالی ہیں۔ اب تو کہتے ہیں کہ تم دکان پر بیٹھو گے میرے ساتھ، جب کہ میں اس کی بات سن کر ہی نہیں پایا تھا۔ میں نے فوراً سے اس کا موبائل فون کاٹ دیا اور وہ جلدی جلدی اپنا رزلٹ چیک کرنے لگا تھا۔ چاروں طرف سے ابا جان کو مبارکباد مل رہی تھی، جبکہ ابا جان مجھے ہی دیکھے چلے جا رہے تھے۔ چند لمحے کے بعد میں بے اختیار گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے رب کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس پاک ذات نے میرا بھرم رکھ لیا تھا۔ میں فیل نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے ٹاپ کیا تھا اور ہر طرف میرا ہی نام گونج رہا تھا۔ CSS کا امتحان پاس کر لینا کوئی عام بات نہ تھی، یعنی میں اب افسر بننے والا تھا۔ میں کچھ بھی کہتا، اچانک ہی ابا میرے گلے سے لگ گئے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میرا باپ عید کے روز بھی مجھے گلے لگانا اپنی توہین سمجھتے تھے، لیکن آج ان کا گلے لگنا میری آنکھوں سے آنسو نکال چکا تھا۔ وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دو۔ میری وجہ سے میری تمہارے ساتھ اتنی بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ جتنا تم نے میرے ساتھ ان مہینوں میں گزارا ہے، میں تمہارا لفظوں میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تم نے واقعی ایک آج مثال کام کر دی ہے۔ محنت کرنے والے کبھی بھی ٹھوکریں نہیں کھاتے۔ جبکہ میں ابا کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، یہ سب اور آپ کی بدولت ہی ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے وقتاً فوقتاً نہ ذلیل و رسوا کرتے تو مجھ میں کبھی یہ جذبہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اب چلیں، گھر چلتے ہیں، اماں انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک چیز کو اہمیت دی ہے، اور وہ ماں باپ اور محنت ہے۔ جو لوگ محنت اور ماں باپ کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک روز اونچی اڑان پھرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔